اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سورہ حجرات آیت 12۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے بیان کیا ہے وہ بدگمانی کے سلسلے میں بہت سے احادیث روایات ہے کہ انسان کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ حسن ظن جو ہے وہ بہت بڑی خاصیت ہے۔ انسانی قدروں کا مالک جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ جو انسانی قدروں کا مالک نہیں ہے وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ بدگمانی کرنا دوسروں کے بارے میں عیب کی بات ہے، عیب ہے، انسان کی اپنی شخصیت کے لیے عیب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کے راز جاننے کی کوشش نہ کرو۔ تجسس کھوج لگانا، کھوج لگایا نہ کرو۔ دوسروں کے راز اور عیوب اور ان کی نجی معاملات کو جاننے کی کوشش نہ کرو۔ انسان کے نجی معاملات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شرعاً ممنوع ہے، گناہ عظیم ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کھوج نہ لگایا کرو، فلاں کے داخلی اندرونی معاملات کو جاننے کی کوشش نہ کرو، چونکہ وہ آپ کا پسندیدہ شخص نہیں ہے، آپ کا مخالف ہے۔ یہ بھی بہت بری صفت ہے کہ انسان دوسروں کے عیب جوئی کرے، تلاش کرے، عیب تلاش۔ کسی کے عیب اور کسی کی خامی تلاش کرنا بہت گناہ ہے۔ کہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے راز تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسروں کے راز فاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ کسی فرد کے یا کسی خاندان کے نجی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ بہت بری بات ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ریاست کو کسی دشمن سے خوف ہو تو اس دشمن کی عزائم کا راز معلوم کرنے کے لیے تجسس کرنا وہ اور بات ہے، وہ اس سے مربوط نہیں ہے۔ وہ کسی کی شخصیت مجروح کرنا نہیں ہے، وہ کسی کے برے عزائم جو ہے وہ ظاہر کرنا، وہ اس میں نہیں آتا۔ حدیث میں ہے من اطلع فی بیت جارہ فنظر الی عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها کان حقیقا علی اللہ ان یدخلہ النار مع المنافقین الذین کانوا یبحثون عورات المسلمین فی الدنیا۔ حدیث نبوی ہے۔ اگر کوئی اپنے ہمسائے کی گھر جھانکتا ہے
اور کسی مرد کے راز یا عورت کے بالوں یا اس کے جسم کے کسی حصے پر نظر پڑتی ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر سکتا ہے ان منافقوں کے ساتھ جو دنیا میں مسلمانوں کے راز کا کھوج لگایا کرتے تھے۔ دوسری حدیث حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، من تتبع عورات النساء کشف اللہ عورتہ، جو شخص لوگوں کے راز ٹٹولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا راز فاش کرے گا۔ قرآن اسلام کا موقف بیان کرتا ہے احترام آدمیت کے بارے میں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت تمام معاشروں میں تقریباً چھوٹے بڑے عالم جاہل سب کے لیے یہ مورد ابتلا ہے، اور اس میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جب گناہ نہیں سمجھتے تو اس سے پرہیز نہیں کرتے، گناہ نہیں سمجھتے ہیں تو یہ برا بھی نہیں لگتا ہے، اور بہت مزے لے کر کے دوسروں کی برائی کرتے ہیں۔ غیبت دوسروں کی برائی کرنا۔ غیبت هل تدرون ما الغیبہ، حدیث نبوی میں ہے، فرمایا تم کو پتہ ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرے اس چیز کے ساتھ جو اس کو پسند نہیں ہے، اس میں وہ بات ہے یا نہیں ہے، دونوں غیبت ہے۔ صرف یہ حرام ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے۔ غیبت گناہ کیوں ہے؟ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے، وہ عیب اس میں موجود ہے، اس عیب کو من عن آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ ہے۔ یہ کیوں حرام ہے؟ سچ ہے۔ کوئی کسی کے چغل خوری کرتا ہے کہ فلانی آپ کے خلاف بہت باتیں کر رہا تھا، آپ کو یہ کہتا تھا، یہ کہتا تھا، یہ بھی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ چغل خوری سچ ہے، حرام ہے۔ غیبت اگر سچ ہے حرام ہے، اگر سچ نہیں ہے تو وہ غیبت سے بھی آگے بہتان ہے۔ اگر اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے، غیبت سے بھی بدتر، غیبت بھی ہے ساتھ ساتھ بہتان بھی ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے کہ اس نے سچ بات کہی ہے اور جو اس کے اندر عیب ہے اسی کو بیان کیا ہے، من عن اضافہ بھی نہیں کیا، 100% صحیح بیان کیا ہے، کیوں گناہ ہے؟ نہیں، یہ جواب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ اس لیے گناہ ہے کہ اس سے اس شخص کی پردہ پوشی نہیں رہی، اس شخص کا راز فاش ہو گیا، اس سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، صحیح ہے، لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ ایک راز تھا اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان۔ تو آ کر کے اس راز کو فاش کرتا ہے تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ اس کے عزت نفس مجروح کر دینا، اس کے راز کو فاش کرنا،
یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ اس کا پتہ احکام سے لگتا ہے کہ وہ تمام احکام جن سے بندوں کی بے احترامی ہوتی ہے حرام ہے۔ ان میں سے ایک اہم بات جو کثیر الابتلاء غیبت ہے۔ غیبت حرام ہے، کیوں؟ اس لیے بے احترامی ہوتی ہے، اس کا راز فاش ہوتا ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، معاشرے میں وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ مولا اس سے یہ کام کیا ہے تو وہ اور اس کے اللہ کے درمیان میں ہے، تو بیچ میں آنے والا کون ہے؟ اللہ خود ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کو بھی عیوب چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ نہ چھپائے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ آخر ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم نے رسول کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم نے اللہ کے قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس شخص کے بارے میں بات کی تھی، اس نے یہ کام کیا تھا تو ہم نے بیان کیا تھا۔ کیوں اللہ ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے کہ یہ اس کا بندہ ہے یا اس کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے مخلوق کا راز فاش کیوں کیا، اس کا وقار مجروح کیوں کیا؟ اللہ اکبر، کس قدر مہربان ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر، اور ہم لوگ کس قدر ظالم ہیں۔ غیبت کے بارے میں نے ابھی کہا آپ سے کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے اس کا بیان کرنا غیبت ہے۔ روایت میں ہے تو غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا حضرت ابو ذر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہہ، غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کو ایسی بات کے ساتھ یاد کرنا جو اس کو ناگوار گزرے۔ قلت یا رسول اللہ فإن كان فيه ذلك الذي يذكر فيه، اگر وہ عیب اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا قال اعلم اذا ذکرته بما هو فيه فقد اغتبته، جو بات اس کے اندر موجود ہے، حدیث رسول ہے، جو بات اس میں موجود ہے اگر اس کا ذکر کیا تو تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ جی وَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ، اگر تم نے اس ایسی بات کا ذکر کیا جو اس میں نہیں ہے تو تم نے بہتان لگایا ہے اس پر۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا غیبت جو ہے وہ کسی کے نقص اور کسی عیب کو فاش کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آپ نے بتایا تو پتہ چل گیا، اس کا راز فاش ہو گیا۔ یہ مومن کی تذلیل ہے، توہین ہے، مومن کی تذلیل اور توہین حرام ہے۔ حرام بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ بھی سخت ترین گناہ ہے، یہاں توبہ بھی کام نہیں دیتی، آگے حدیث آ جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے للہ عز وجل فی بلادہ خمس حرم، اللہ تعالیٰ کے پاس 5 حرمتیں ہیں، حرمت رسول اللہ وحرمت آل رسول اللہ وحرمت کتاب اللہ عز وجل وحرمت کعبۃ اللہ
وحرمت المؤمن، 5 حرمتیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آل رسول کی حرمت، کتاب اللہ کی حرمت، اور کعبہ کی حرمت، مومن کی حرمت۔ سبحان اللہ، کعبہ کی حرمت اور مومن کی حرمت۔ بعض احادیث میں ہے مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث نبوی ہے المؤمن حرام کلہ عرضہ ومالہ ودمہ، مومن کو پوری حرمت حاصل ہے، اس کا آبرو، عرضہ، اس کے آبرو کی حرمت، ومالہ، اس کے مال کی حرمت، ودمہ، اس کے خون کی حرمت۔ دوسرے حدیث میں حرمت مال المؤمن کا حرمت دم ہی، مومن کے مال کو وہی حرمت حاصل ہے جو اس کے خون کو حاصل ہے۔ جی، وہ مال کو تحفظ دیتا ہے مومن کے لحاظ سے، مومن کو صدمہ پہنچتا ہے اس کو مال کو نقصان پہنچانے سے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس کی طرح ہے غیبت کرنا، کہ فکرہتموہ، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تو تم کو کراہت آتی ہے، لیکن غیبت آرام سے مزے لے کر کرتے ہو۔ جی، جبکہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مردے کا گوشت کھانے میں کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ مردہ جو ہے اس کی اہانت ہے، اس کا گوشت کاٹ کر کے کھانا بہت مردے کی اہانت ہے، کھانے والے کی اہانت ہے بہت، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، کھانے والا تو مجرم ہے۔ جی، مردے کی اہانت ہے، یہاں غیبت کرنا مومن کی اہانت ہے، دونوں ایک جیسے اہانت ہے۔ دوسرا، وہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، یہ مومن بھی غائب ہے، حاضر نہیں ہے، وہ اپنا دفاع، اپنی صفائی نہیں کر سکتا، اپنا عذر پیش نہیں کر سکتا، اس سے وہ بھول چوک ہوئی ہے، غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کے پیچھے کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری تھی، یا جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے ہوتی، اور بھی تھا، وہ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، پیچھے ہے، غائب ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ مشترک ہے مردہ کے گوشت کھانے اور غائب کی غیبت کرنے میں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کی غیبت جائز ہے، جی، بعض جگہوں پر غیبت جائز ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک آدمی خود سے فاسق ہے علی الاعلان، متجاہر بالفسق کہتے ہیں، جی، وہ علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، تو اس کے فسق و فجور کا آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ نے تو اس کو فاش نہیں کیا، وہ تو پہلے خود سے فاش ہے، بس خود سے فاش ہے، آپ کے ذکر سے فاش نہیں ہوا تو غیبت نہ ہوئی۔ آپ نے اس کی اہانت نہیں کی، اس نے خود اپنی اہانت کر رکھی ہے، اسے اہانت نہیں ہوتی، اس سے غیبت نہیں ہے۔ دوسری جگہ مظلوم ظالم کے خلاف غیبت کر سکتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول،
اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برملا برائی کرے، الا من ظلم، مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو۔ جی، اگر کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے، مظلوم کو حق حاصل ہے اس کے ظلم کو فاش کرے، اسے فاش ہوتا ہے، اس کے بھی وقار مجروح ہوتا ہے، اس نے خود مجروح کیا ہے اس پر ظلم کر کے، دوسرے بھائی پر ظلم کر کے۔ جی، ظالم کی کوئی حرمت نہیں ہے، فاش ہونے دو اس کو۔ جی، جب انسان ظلم کرتا ہے تو اس کی حرمت نہیں ہے۔ تیسری جگہ ہے مشورہ۔ کوئی کسی سے رشتہ مانگتا ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے ویسا ہے، تو آپ سے، چونکہ آپ اس کو قریب سے جانتے ہیں جس نے رشتہ مانگا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کا دوست ہے، رفیق ہے، وہ رشتہ مانگتا ہے، تو کیا آپ کہتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے؟ اس وقت آپ کے اوپر حرام نہیں اس کا راز فاش کرنا، بتا دینے نہیں یہ تو آدمی ایسا ویسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میں قریب سے جانتا ہوں، آپ رشتہ نہ دیں اس شخص کو، یہ شخص ایسا ویسا ہے، جائز ہے، تاکہ دوسرا آدمی جو ہے مشورہ جس نے آپ سے طلب کیا ہے، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا ہے وہ امین ہوتا ہے، وہ سچ بولنا ہوتا ہے، تو سچ بولتا ہوں تو اس کو راز فاش ہوتا ہے، چارہ نہیں ہے، اس نے مشورہ مانگا ہے، معاملہ اس کی زندگی جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ جی، اس سے بچانے کے لیے آپ اس کا راز فاش کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جس نے آپ سے مشورہ مانگا ہے اس کو، دیگر لوگوں کو نہیں کہہ سکتے آپ۔ جی، گواہی میں جرح، ایک شخص گواہی دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر جرح کر سکتے ہیں، یہ شخص عادل نہیں ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا ہے، وہ اس کا عیب بیان کر سکتے ہیں۔ راز فاش ہوتا ہے یہاں، لیکن یہاں حقوق ضائع ہوتے ہیں اگر راز فاش نہ کرے تو حقوق کا ضائع کرنا بہت زیادہ گناہ ہے، اس لیے لوگوں کے حقوق کو بچاتے ہوئے اس کے راز فاش کرو، چارہ نہیں ہے، یہ غلط وہ دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ راوی پر جرح کر سکتے ہیں، ایک راوی ہے وہ روایت کرتا ہے تو رجالیون، محققین رجالی جو ہے وہ اس کا عیب بیان کرتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر بھی راوی پر جرح کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر راوی پر جرح کرنا جائز نہ ہو تو حدود و شریعت معطل ہو جاتی ہیں، یہ احکام معطل ہوتے ہیں۔ احکام تو انہیں راویوں کے ذریعے آنا ہوتا ہے، ان راویوں کا عیب چھپائیں تو پھر احکام متاثر ہوتے ہیں۔ جی، یہاں بھی اس کی غیبت جائز ہے، راوی روایت کرنے، احادیث روایت کرنے والوں کا عیب بیان کر سکتے ہیں، رجال کی کتابوں میں پر ہے فلاں ثقہ نہیں ہے، وہ ثقہ نہیں ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے، کس قسم کا گناہ کبیرہ ہے؟ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، یا ابا ذر ایاک والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا۔ قلت ولم ذلک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ذر، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔
قلت ولم ذاک یا رسول اللہ، زنا سے بدتر، غیبت زنا سے بدتر؟ جی ہاں۔ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا لأن الرجل یزنی فیتوب الی اللہ فیتوب اللہ علیہ، کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، خدا توبہ قبول کرتا ہے۔ جی، والغیبۃ لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، غیبت توبے سے نہیں اس کا گناہ معاف ہو جاتا۔ جی، جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے۔ جی، یہ حقوق الناس کہتے ہیں اس کو، حقوق الناس ہے۔ حقوق اللہ کے لیے آپ توبہ کریں، اللہ بہت مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ لیکن حقوق الناس، لوگوں کے حق آپ کی گردن پر ہے تو اس کے لیے توبہ، اللہ سے توبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ گناہ اس آدمی سے مربوط ہے، اس کو راضی کرو۔ اس کو راضی کرنا آپ کے لیے کبھی ممکن ہے اور کبھی ممکن نہیں ہے، وہ تو مرحوم ہو گیا ہے، کیسے راضی کریں گے؟ یا وہ دسترسی میں نہیں ہے، یا آپ بیان نہیں کر سکتے، اس سے حیا مانے ہے، لحاظ ہوتا ہے، بیان نہیں کر سکتے، مشکلات ہیں، مجبوریاں ہیں، آپ کی گردن کے اوپر جو ہے یہ غیبت کی گناہ رہ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ یقیناً خوب جاننے والا، باخبر ہے۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔